ڈائریکٹر عزت مآب جناب قبلہ اکبر برخورداری صاحب تشریف فرما ہیں جو کچھ ہی دیر میں خطاب فرمائیں گے، اور میں اپنے ایوان سے قبلہ جو شاہ صاحب نے تبدیلی فرمائی ہے شیڈیول میں اپنے ایوان سے ایک خطیب ذیشان عالم نبی فاضل جلیل جو کہ جوہر ٹاؤن کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، جناب قبلہ مولانا محمد اسلم ندیم نقشبندی صاحب، ان سے میں ملتمس ہوتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل عزت احترام بالخصوص ولی کامل استاد الاساتذہ حضرت اقدس علامہ الحاج پیر شفاعت رسول نوری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، دیگر تمام علماء کرام، حاضرین، سامعین اور میری معززہ مائیں بہنیں، حضرت سے قلبی تعلق تو عرصہ دراز سے ہے، مگر آج دوسری مرتبہ اس مرکز بلال میں مجھے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اس مرکز میں موجود ہوں جس مرکز کا نام بلال ہے۔ جب میں نے یہاں اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر یہ سامنے لکھی ہوئی عمارت کی طرف میں نے نظر دوڑائی تو مجھے اس عمارت نے بتایا کہ یہ مرکز روحانیت کا مرکز ہے، تصوف کا مرکز ہے، امن کا مرکز ہے، سلامتی کا مرکز ہے، روحانی بیماریوں کے علاج کا مرکز ہے، جسمانی بیماریوں کے علاج کا مرکز ہے۔ جب میں نے اس کو مرکز کی نگاہ سے دیکھا، اور مرکز بھی وہ کہ جس کو مرکز بلال کہا گیا، تو میری سوچ اور میرے تصورات 15 صدیاں پیچھے چلی گئی، اور میں نے دیکھا کہ واقعی ایک مرکز تھا اور اس مرکز میں بلال بھی تھا۔
سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. گونج میں نے کہا، میرا خیال ہے گونج کا معنی آپ نہیں سمجھتے. میں نے اس مرکز کی طرف جب نگاہ بڑھائی تو مجھے اس مرکز میں بلال نظر آیا، اور یہ مرکز بلال، مرکز اور مرکز کے ساتھ بلال کا تعلق یہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ ان تمام یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر عمل کا پیغام لانا چاہتے ہیں، اپنے اندر انسانیت کا احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو مرکز کے ساتھ وہ تعلق مضبوط کرنا ہوگا جو بلال کا تعلق مرکز کے ساتھ مضبوط کرنا. جب مرکز کے ساتھ مرید کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ ضرورت ہماری ہے، یہ ضرورت ہماری ہے کہ ہم مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جب ہم مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر دنیا میں میں نے کسی کے ساتھ دوستی قائم کرنا ہوتی لو اتخذت خلیلا فهو ابا بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا. اگر ہم اپنے مرکز کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت فائدہ ہوگا جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر دنیا میں میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوگا تو سیدنا حضرت عمر یہ نبی ہوتے. اگر مرکز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہوگا تو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں دنیا میں، لوگوں جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، میرا دوست عثمان بن عفان ہوگا. جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دیا اور حضرت علی کے متعلق فرمایا یہ اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. آؤ ہم اپنے تعلق کو اس مرکز کے ساتھ، مرکز بلال کے ساتھ مضبوط کریں، مضبوط کریں. جب مضبوط کریں گے تو پھر شفاعت رسول نصیب ہوگی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جب ہم اپنے تعلق کو اس مرکز کے ساتھ قائم کریں گے، مضبوط کریں گے جس مرکز کے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. بلال ہی وہ محبت کا محور اور مرکز تھا جس نے سب سے پہلے مار کھائی، احد احد کہا، مرکز کو نہیں چھوڑا، مرکز کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. جب مرکز کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر ہماری بیماریوں کا علاج بھی ہوگا، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی، روحانی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی. احترام انسانیت کا جو سبق یہاں سے دیا جائے گا اس پر عمل بھی ہوگا. اس لیے آج
مرکز میں آنے والے اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج اس معاشرے میں ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے اس مرکز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جڑنا ہوگا۔ جو یہاں سے ہدایات دی جائیں، جو یہاں سے تقویٰ کے پیغامات دیے جائیں، جو یہاں سے ذکر اللہ، کثرت ذکر اللہ کے پیغامات دیے جائیں، جو یہاں سے تلاوت کا سبق دیا جائے، جو یہاں سے تذکرے کا سبق دیا جائے، اس پر عمل پیرا ہوں گے تو تب ہمارا تعلق مرکز کے ساتھ قائم ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے اس تعلق کے اندر مضبوطی قائم فرما دیجیے، دنیا میں بھی سرخرو فرما دیجیے اور آخرت میں بھی سرخرو فرما دیجیے۔ یہاں شفاعت رسول، علامہ شفاعت رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ اولیاء اللہ کی صحبت سے وہاں شفاعت رسول نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے خطیب نشان مولانا محمد اسلم ندیم بخشندی صاحب، اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک بار پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اب میں اپنے ایوان سے بڑے خوبصورت اور خطیب نشان اور شیریں لسان ایک عظیم مذہبی اسکالر جو کہ حال ہی میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بطور پروفیسر، جناب قبلہ ڈاکٹر پروفیسر عقیل احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو فاضل جلیل حضرت علامہ شفاعت رسول نبی صاحب مرکزی بخاری کا مشکلات ہے، انہوں نے مجھے ایسے ملاقات کو حکم دیا، میں یہاں حاضر ہو کر کچھ مشکلات آپ سے پیش شیئر کر سکوں۔ چند باتیں صحبت صالحین اور اس کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ کہف میں فرمایا واصبر نفسک۔ اہل علم موجود ہے، لفظ اللہ نے نفسہ کا فرمایا، کیا فرمایا؟ واصبر، رو، اے مخاطب اپنے آپ کو رو، یعنی سنگت اختیار کر، مع الذین، ان لوگوں کی جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر غور طلب ہوتا ہے کہ اللہ نے نفسہ کا فرمایا، بدن، جسم اور روح، یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں، اللہ نے وہ نہیں فرمایا کہ اپنے بدن کو روکو، اپنے جسم کو روکو، اپنے روح کو روکو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے کہ ایک آیت میں معنی کا سمندر پنہاں ہوتا ہے۔ آیت ایک ہوتی ہے اور اس میں ڈیپتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں صدیاں ہو گئیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لکھا گیا، پھر بھی اس کے معنی ختم نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ جمیع العلم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال، کہ کل علم قرآن میں
انسانوں کی عقل اس کو سمجھنے سے کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا نفس، اب دیکھیے نفس کا جتنا بھی اس کا لغات عرب میں جا کر دیکھیے ہمیں پتہ چلے گا اس کا مطلب ہے روح مال جسد، یعنی تم نے جو ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے صرف جسمانی نہیں رکھنا، قلبی اور روحانی میں رکھنا۔ کیوں کہ جسم تو ایک دن آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، تمہارا جسمانی رابطہ منقطع ہو جائے گا، تو میرے نبی کے غلاموں تم نے میرے نبی کے صالحین کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے وہ صرف جسمانی نہ ہو، مادی نہ ہو، دنیاوی نہ ہو، بلکہ قلبی اور روحانی دونوں طرح سے۔ اب دیکھیے جب ہمارا تعلق اللہ کے اس حکم کے مطابق نفس کا جسمانی بھی ہو گیا روحانی بھی ہو گیا، تو اب جب کوئی اللہ والا جس کے ساتھ ہماری